बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ानुल मुबारक में अक्सर ये 40 गलतियाँ की जाती हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी हैं। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद बनाई जा रही है ताकि आम लोगों के जहनों में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की निस्बत से जो गलत ख्यालात और क़यास आराइयाँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। नंबर 1, बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह असराफ और फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीने में भूख और प्यास के ज़रिए फ़ुकरा और मसाकीन के फ़िक्र फाका का तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशबू व आजिज़ी पैदा की जाए और खाने और पीने में हद दर्जा बद एहतियाती करना रोज़ा की असल शराइत के मुनाफी अमल है। नंबर 2, तुलुए फजर से बहुत पहले सहरी कर लेना गलत है। सुन्नत यह है कि अफ्तार करने में उजलत और सहरी करने में ताख़ीर की जाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्बा के नतीजा में अजर व सवाब का हसूल मुमकिन हो सके। नंबर 3, बाज़ रोज़ेदार रात में रोज़ा की नीयत नहीं करते, जबकि तुलुए फजर से पहले फ़र्ज़ रोज़ा की हतमी नीयत करना ज़रूरी है। रोज़ेदार का बस अपने दिल में नीयत करना काफ़ी है। नंबर 4, अज़ान फ़जर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोज़ा जाता रहता है। दरअसल अज़ान का रोज़े के इंतज़ाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अज़ान नमाज के लिए बुलावा है। नंबर 5, रमज़ान की आमद से नावाकिफ़ शख्स का खाने पीने से ना रुकना गलत है। लिहाजा मुसलमान पर ज़रूरी है कि इस बात का इल्म होते ही बाकी के दिन में खाने पीने से बाज रहे। नंबर 6, माह रमज़ान के फ़ज़ल व शर्फ़ से नावाकिफ़ होना भी गलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इस अजीम महीना के फ़ज़ाइल के सिलसिला में बहुत अहादीस वारिद हुई हैं। लिहाजा माह रमज़ान में अमाल खैर की नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मसलन ज़िक्र व अस्कार, तिलावत कुरान, नीज़ नफल व सुन्नत मोक़दा की अदायगी वगैरह, और इन तमाम मज़कूरा बाला में सुस्ती व काहली का मुज़ाहरा करना इस माह की इंतहाई नाकदरी होगी। नंबर 7, इब्तिदाए रमज़ान में नमाज तरावी का एहतमाम ना करना गलत है। लिहाजा खुशू व खुज़ू के साथ नमाज तरावी का एहतमाम करना ज़रूरी है। नंबर 8, भूल कर खाने पीने वाले को फारिग होने तक ना रोकना गलत है। नंबर 9, रोज़ा रखने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को ये कहते हुए रोज़े से रोकना कि वो अभी छोटी हैं, सरपरस्तों की गलती है। और बाज़ औक़ात उम्र हैज़ को पहुँचने वाली लड़कियाँ रोज़ा रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं, इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से ये दलील पेश की जाती है कि वो अभी छोटी हैं, ये गलत है। नंबर 10, गलती से खाने पीने वाले के रोज़ा में शक ज़ाहिर करना भी गलत है। नंबर 11, रोज़े में मेहंदी लगाने को गुनाह समझना गलत है। नंबर 12, पकवान के दौरान चखने से परहेज़ करना भी गलत ख्याल है। शेख इब्ने जबरीन का कहना है कि ज़रूरत के एतबार से पुराने पकवान पकाई जाने वाली अशिया के चखने में कोई मुज़ायका और हर्ज नहीं, और वो इस तरह के ज़ुबान के आखिरी हिस्सा में उस चीज़ को रखे ताकि उसकी मिठास और नमकीनी वगैरह का पता चलाए। ये बात जहन नशीन रहे कि उसका कुछ भी हिस्सा गले से नीचे उतरने ना पाए, बल्कि वो उसको थूक दे या अपने मुंह से निकाल दे। इस चीज़ से रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 13, लोगों का रोज़ा को तोड़ने वाले और उसको फासिद करने वाले अमूर से नावाकिफ़ रहना भी एक बड़ी गलती है। नंबर 14, मसवाक के इस्तेमाल को गुनाह समझना गलत ख्याल है। शेख इब्ने असमैन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मसवाक के इस्तेमाल से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ये तो दिन और रात की इब्तिदा और इंतहा दोनों में किसी भी वक्त में, और रोज़ेदार और बेरोज़ेदार सब के लिए सुन्नत है।
نمبر 15، بعض مؤذنین کی بھی غلطی ہے کہ وہ مغرب کے وقت تاریکی پھیلنے کے بعد میں اذان دیتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے پر کانے نہیں ہوتے۔ نمبر 16، افطار کا انتظام کرنے والوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، یعنی افطار کا انتظام و انصرام کرانے والوں کے حق میں روزے داروں کا دعا میں غفلت اور کوتاہی برتنا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 17، رمضان کی راتوں میں جمعہ کو حرام سمجھنا بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزہ ہی میں ہے اور رات کے کسی بھی وقت میں یہ چیز بالکل حلال ہے۔ نمبر 18، طلوع فجر سے قبل حیض و نفاس سے پاک ہو جانے والی خواتین کا روزہ سے باز رہنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ نمبر 19، یہ بھی غلطی ہے کہ بعض خواتین بلند آواز سے روتی ہیں۔ نمبر 20، صبح کے وقت جنبی ہونے پر گناہ کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس کی قضا واجب ہے، یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس کا روزہ درست ہے اور روزہ باطل نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 21، نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ نمبر 22، بعض روزے دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور یہ عظیم خطاؤں میں سے ہے۔ نمبر 23، افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہی روزے دار افطار کرنے میں اجرت کرے۔ نمبر 24، بعض روزے دار احتیاط کی حجت قائم کرتے ہوئے مؤذن کی اذان ختم ہونے تک افطار سے رکے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ نمبر 25، افطار کے وقت روزے داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ نمبر 26، بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرہ میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف و مگن ہو جانا بہت ہی بڑی خطا اور غلطی ہے اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا ہے جس میں لیلۃ القدر متعین کی گئی ہے۔ نمبر 27، بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ نمبر 28، بعض روزے داروں کا مغرب کی اذان کے بعد افطار میں اس قدر مشغول رہنا بھی غلط ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب ہی نہ دیں۔ نمبر 29، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ان کے بچپن میں روزہ کی عادت نہ ڈلوانا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 30، مسافر کو اس کے روزہ چھوڑنے پر عیب لگانا بھی غلط ہے۔ نمبر 31، رمضان کریم کے مہینہ میں شدید غصہ، چیخو پکار اور گالی گلوچ کرنا روزہ کے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 32، رمضان کریم کے اوقات دن میں فضائی مقابلوں اور اس کے ساتھ منعقد ہونے والی موسیقی، گانا بجانا اور کھیل کود وغیرہ میں انتہائی فضل و شرف والے اوقات کو ضائع و برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور خطا ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت بغیر تدبیر و تفکر اور اس کی مکمل تلاوت کرنے کے مقصد سے اس کو ترتل کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہی کام درست ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ترجمہ اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 34، بعض روزے دار سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 35، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، جبکہ اس وقت بہت سے افراد کو رخصت بھی میسر رہتی ہے تاکہ وہ مسجد میں اس اعتکاف کی سنت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ نمبر 36، رمضان کے اوقات روزہ میں بعض روزے دار سر کے بال کاٹنے یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچنے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے،
جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فساد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 37، بعض روزے دار اوقات روزہ میں تھوک کے نگلنے اور اس کے ساتھ آنے والے لعاب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اس سے روزہ میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک لینے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بلغم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس موجود رومال وغیرہ میں اس کو تھوک دیں، اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکالیں کہ ہمسایہ نمازی کو تکلیف اور کراہت محسوس ہو۔ نمبر 38، رمضان کریم کے اوقات روزہ میں بلا ضرورت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 39، بعض دمہ کے مریض روزہ کے فاسد ہونے کا خوف کرتے ہوئے اسپرے کے استعمال میں گناہ تصور کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ نمبر 40، بعض روزے دار آنکھ میں قطرات ڈالنے یا کسی عضو پر مرہم لگانے یا کان میں قطرہ ڈالنے یا سر میں مہندی لگانے یا سرما لگانے میں گناہ تصور کرتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزہ کے دوران ناک میں ڈالے جانے والے قطرات کے ضمن میں علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ ناک کے قطرات کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قطرات معدہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔